أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان محترم، آج اللہ کے فضل و کرم سے میں صبح کی فلائٹ سے گلگت آیا ہوں، اور اس ضمن میں ہم نے اس لاک ڈاؤن کے دوران اپنے گھر پہ رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں بچوں کے ساتھ کچھ دینی معمولات کا اہتمام کیا، جس میں اللہ کے فضل سے نماز باجماعت گھر میں ادا کرنے، جمعہ کی نماز، اور اسی طرح اللہ کے فضل سے عید کی نماز اور نماز تراویح بھی بچوں کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کیا، اور نماز تراویح کے دوران روزانہ 2 پارے قرآن کی تلاوت بھی کی اللہ نے استطاعت دی، اور قرآن سے پڑھتے ہوئے بچوں کو ساتھ اور بچیوں کو کھڑا کرتے ہوئے، مقصد بنیادی طور پہ یہی تھا کہ ایک موقع جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو کس طرح بچوں کی بہتر پرورش کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ان کے دلوں میں کس طرح دین کی، نماز کی، قرآن کی رغبت جو ہے وہ پیدا کی جا سکتی۔ چنانچہ اللہ کے فضل سے 15 رمضان المبارک کو جب ختم قرآن ہوا تو پھر میں نے سوچا کہ بچوں کے ساتھ لفظی ترجمے، قرآن کے لفظی ترجمے کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ بچوں کے ساتھ تقریباً 15 دن میں 15 رکوع تک چلتا رہا۔ آج چونکہ میں گلگت آیا تو میں نے مناسب سمجھا کہ بچوں سے زوم کے ذریعے اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائے، اور اس سے اگر ہمارے باقی بچے بھی اور باقی لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، خصوصاً جو ہمارے خاندان کے اپنے بچے ہیں، تو میری خواہش ہوگی کہ اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کے بعد ہم باقاعدہ طور پہ اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں، اور 15 یا 20 منٹ کا روزانہ کا ایک درس شروع کریں۔ تو آج ہم 130ویں آیت سے شروع کریں گے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور من کون ہے جو یرغب پھر جاتا ہے، راغب ہونا، یرغب پھر جانا، کسی اور چیز کی طرف توجہ مبذول کرنا، ان سے، ملت دین، ابراہیم علیہ السلام کے، وَمَن یرغب اور کون ہے جو منہ پھیرتا ہے یا پھر جاتا ہے، ان ملت ابراہیم، ملت ابراہیم، ان ابراہیم علیہ السلام کی دین سے پھیرنے والا کون ہے۔ اور اس کا اگر ہم ترجمہ مل کے پڑھے تو، اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے، یعنی کون ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین سے منہ موڑ سکتا ہے اور اس سے روگردانی کر سکتا ہے۔
الا مگر وہی من سفہا، من جس نے، سفہا، سفہا کا پہلے بھی آیا تھا کہ سفہا بیوقوف، سفہا بنا احمق بنانا، کون ہے مگر وہی کہ جس نے احمق بنایا نفسہ، اپنے آپ کو، یعنی جس نے اپنے آپ کو بے وقوف اور نادان بنایا، بجز اس کے کہ جو نہایت نادان ہو۔ اس کا ترجمہ تو وَمَن يَرْغَبُ، اور کس نے روگردانی کی، ان ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی کے دین سے، یا کون روگردانی کر سکتا ہے عدد ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، الا من سفہ نفسہ، مگر جس نے اپنے آپ کو نادان بنایا، یا جس نے اپنے آپ جو خود نادان ہو۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، وَلَقَدْ اور تحقیق سے، اسْتَفَيْنَاهُ، استفا، مصطفیٰ، یہ جتنے بھی صیغے ہیں ان کا جیسا ہمیں پتہ ہے کہ منتخب کیا گیا، چنا گیا۔ استفیناہ، ہم نے منتخب کیا، تو ہم نے ہو کا جو صیغہ ہے وہ اس کی طرف کہ ہم نے ان کو منتخب کیا، فی بیج، دنیا کے، وَإِنَّهُ اور وہی بے شک وہی، فی الآخرہ آخرت کے، بیچ آخرت کے، لمن الصالحین نیک لوگوں میں سے، صالح لوگوں میں سے، لمن الصالحین البتہ صالح لوگوں میں سے۔ تو اس کا اور آخرت میں بھی، اور ہم نے ان کو منتخب، دنیا میں بھی منتخب کیا اور آخرت میں بھی وہ صلحاء کے زمرے میں ہوں گے۔ اذ جب، قالا کہا، لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم کہ تم مطیع ہو جاؤ، سر تسلیم خم کرو، قالا تو کہا اس نے، اسلم تو میں مطیع ہوا، لرب واسطے پروردگار کے، یعنی رب کے لیے، عالمین جہانوں کا، یعنی میں مطیع ہوا، میں فرمان بردار ہوا تمام جہانوں کے پالنہار رب کا۔ تو اگر ترجمہ ہم جاری ترجمہ کرے تو جب ان کے پروردگار نے ان سے فرمایا کہ اسلام لے آؤ، تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔ وہ صابحہ، وسمن وصیت اور نصیحت کی، بہا اس کے ساتھ اس کے، ابراہیم بنی ہے، ابراہیم نے، بنی ہے اپنے بیٹے کو، بن بیٹا، بنی ہے اپنے بیٹا، وہ یعقوب اور یعقوب نے، یا بنیا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ان اللہ بے شک، ان من بے شک، اللہ نے، اصطفیٰ منتخب کیا، لکم تمہارے واسطے، الدین دین، فلا پس نہ بنو، تموتن مرو تم، الا مگر، وانتم اور ہو تم، مسلمون اطاعت گزار۔ چنانچہ اب اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا، تو تم مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ ام کیا، کنتم تھے تم، شہداء حاضر، شہداء مانا حاضر، شہادت بھی اسی سے ہی، حاضر ہونا، کیا بلا کیا تھے تم حاضر، اذ حضر یعقوب الموت، جب حضر حاضر ہوئی، یعنی آئی، یعقوب کو، الموت موت، یعنی جب
کیا تم لوگ بلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے، یا جس وقت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا تو کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے؟ اس قال لبنیہ، اذ جب، قالا کہا، لبنیہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے واسطے، ما تعبدون من بعدی کہ کس چیز کی، ما تعبدون کس چیز کی تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، کہ میرے بعد تم کس چیز کی عبادت کرو گے؟ قالو کہا انہوں نے، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا تمہارے معبود کے، وہ الہ آبائے کا اور تمہارے آبا کے معبود کی، الہ معبود آبائے کا تمہارے آبا و اجداد کی، ابراہیم علیہ السلام کی، وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی، وہ اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی، الہ واحد ایک، الہ مانا معبود اور واحد مانا ایک، ونحن اور ہم، نحن مانا ہم، لہو اسی کے واسطے، مسلمون اطاعت گزار ہے، مطیع ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو مضمون پیچھے سے آ رہا تھا، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ان سے کیے گئے وعدے جو ہے وہ یاد دلا رہے تھے۔ تو اسی ضمن میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی بھی بات یہاں ہوئی۔ تل کا یہ تھی، امتن ایک امت، قد خلت، قد تحقیق سے، خلت گزر گئی، لہا ما کسبت، لہا ان کے واسطے، ما جو کچھ کسبت کمایا انہوں نے، ولکم اور تمہارے واسطے، ما کسبتم جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما کانوا یعملون، ولا تسألون نہ پوچھا جائے گا تم کو، عما اس چیز سے، کانو کہ تھے وہ، یعملون کرتے، یعنی جو وہ کرتے تھے ان کا تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اس کو اگر ہم جاری ترجمے میں پڑھے، تل کا امت قد خلت، لہا قد خلت، تو یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ جو عمل کرتے تھے اس کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ وقالو اگر لفظی ترجمہ، وقالو کہا انہوں نے، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی، تہتدو تم راہ پاؤ گے۔ تو وہ یہودی اور عیسائیوں کا ذکر ہے۔ قل ان سے کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بل مانے بلکہ، ملت بلکہ پیروی کرتے ہیں ہم، ملت آبائے ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی، حنیفہ جو ایک طرف کا تھا، یعنی جو اللہ کی طرف کا تھا، وما کان من المشرک، وما اور نہ تھا، نہ کانا تھا، من المشرکین وہ مشرکوں میں سے، یعنی ہم پیروی کریں گے اس ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک اللہ کی عبادت کو اختیار کر رہے تھے، اور ہم مشرکوں میں سے نہیں ہوں گے۔ اس کے اگر حضرت نے جو ترجمہ لکھا ہے کہ، اور وہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے پر لگ جاؤ، اے پیغمبر ان سے کہہ دو، نہیں بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قولو کہو، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما انزل الینا وما اور وہ جو کچھ انزلا اتارا گیا، الینا ہمارے طرف، وما انزلا اور جو کچھ اتارا گیا، وما جو کچھ انزلا اتارا گیا، الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، الامان کی طرف، ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب
اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط ان کی اولاد، اسباط کہتے ہیں اولاد، تو جو ان کی اولاد پہ اتارا گیا، وما اوتی موسیٰ، وما اور جو کچھ اوتیا دیا گیا موسیٰ کو، وعیسیٰ اور عیسیٰ کو علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم اور جو کچھ دیا گیا نبیون پیغمبروں کو، من کی طرف سے، ربہم اپنی پروردگار کی طرف سے۔ تو اس لیے یہ جو مشرکین کے ساتھ پورے کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہے، تو آپ مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، یہ مسلمانوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، اور جو کتاب ہم پر اتاری گئی تھی اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولاد پر نازل ہوئے ہیں، اور ان پر جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئی ہے ان پر، اور جو پیغمبروں کے ان پروردگار کی طرف سے ملی، ان سب پر ہم ایمان لائے۔ لا نفرق، لا نہیں، نفرق فرق کرنا، فرق ڈالنا، جدائی ڈالنا، نفرق ہم اس میں کوئی فرق نہیں کرتے یا جدائی، بین احد منہم، بین درمیان، احد کسی ایک کی، منہم ان میں سے، یعنی ہم ان میں سے کسی میں کوئی بھی فرق نہیں کرتے، ونحن اور ہم، لہو اسی کے واسطے، مسلمون مطیع اور فرما بردار، یعنی ہم ان سب پر ایمان لائے اور ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی خدا واحد کے فرمان بردار ہیں۔ فَإِنْ آمِنُوا، فَإِنْ پس اگر، آمنوا ایمان لائے، بمثل ما آمنتم، بمثل ساتھ اس چیز کی یا اس کی مثال اس چیز کی، ما آمنتم، ما جو کچھ، آمنتم تم ایمان لائے ہو، بھی اس کے ساتھ، فقد اہتدوا پس تحقیق، اہتدوا راہ پائی، ہدایت پائی، وَإِن تولوا، وَإِن اور اگر، تولوا تم روگردانی کرو، تم پھر جاؤ، فَإِنَّمَا سوائے اس کے نہیں، فَهُمْ فِي شِقَاقٍ کہ فی وہ فی بیچ، شقاق خلاف کے۔ تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا اگر وہ ایمان لائے، بِمِثْلِ اس طرح، ما آمنتم جس طرح تم ایمان لائے ہو، بھی ان چیزوں اسی پر، یعنی اللہ کی وحدانیت پر، فقد اہتدوا تو وہ ہدایت پالیں گے، وہ رہنمائی اور ہدایت پالیں گے۔ وَإِن تولوا اور اگر وہ پھر جائے، روگردانی کرے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو وہ در حقیقت وہ تمہارے مخالف ہے، تمہارے وہ شقی ہے اور تمہارے مخالف ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ بس بہت جلد اللہ کفایت کرے گا تم کو، اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہے۔ وہ السمیع العلیم اور وہ رب کریم جو ہے سننے والا اور علم رکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اگر اس کو اگر پڑھ لے کہ اگر وہ منہ پھیر لے اور نہ مانے تو وہ تمہارے مخالف ہے، اور ان کے مقابلے میں تمہارا اللہ ہی کافی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے، صبغہ جو رنگ کو کہتے ہیں، صبغہ رنگ دیا ہے، صبغہ تھا رنگ دیا ہے، اللہ نے، ومن احسن ومن اور کون، احسن و بہتر ہے، من اللہ اللہ سے، صبغتاً رنگ میں، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ اور ہم، لہو اسی کے واسطے، عابدون عبادت کرنے والے، یعنی ہم اسی وحدہ لا شریک رب کی عبادت کرنے والے ہیں، جس کا رنگ تمام رنگوں سے احسن اور افضل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ناظرین کرام، یقیناً کلام اللہ کی اس بابرکت محفل میں آپ کی شرکت ہمارے لیے انتہائی عزت اور ثواب کا مقام ہے، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو، اس آسان ترجمے کے سلسلے کو اپنے بچوں کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ بھی آگے لے کے جائیں گے، اور کوشش ہوگی کہ ہم اس پہ مختصر وقت میں 15 سے 20 منٹ میں بچوں کو ساتھ بٹھا کے ایک ان سے ورد بھی کر لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن کریم پر کو سمجھنے، پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس عظیم کلام کی برکت سے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کے دلوں میں دین اور ایمان اور قرآن کی محبت کو ڈال دے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ۔